نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 اور 277 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا يحب کل کفار اثیم اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے واسطے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے آیتوں میں خیرات کی رغبت دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد سود سے ڈرایا گیا تھا۔ اب ان دونوں کو اسی ایک آیت میں جمع فرما کر سود کی برائی اور صدقے کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، گویا کہ یہ اجمال بعد تفصیل ہے۔ پچھلی آیتوں میں صدقات کے شرعی فائدے اور سود کے شرعی نقصان بیان ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام فرمایا، سود خور دوزخی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ان دونوں کے عقلی فوائد اور نقصانات کا تذکرہ ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ گویا پچھلی آیت میں سود کی ایک نوعیت سے ممانعت کی گئی اور اب دوسری طرح اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں صدقات کا حکم دیا گیا اور سود سے روکا گیا، مگر چونکہ نفس انسانی ظاہری نفع کو دیکھ کر سود لینے اور خیرات سے بچنے پر مائل ہوتا ہے، لہذا اب اس کے میلان کو روکا جا رہا ہے اور سود کی وہ برائی بیان ہو رہی ہے جس سے کہ نفس اس سے بچنے پر راغب ہو۔ قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ ضدین کا ذکر فرماتا ہے، یعنی دو ایسی چیزیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں ان کو بیان فرماتا ہے۔ بھلوں کے ساتھ بروں کا ذکر، بروں کے ساتھ بھلوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ چیز اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں بھی پہلے سود کھانے والے بد اعتقاد اور بدعمل لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا سے خوش اعتقاد نیک کام کرنے والے صالحین کی تعریف اور ثنا فرمائی جا رہی ہے، تاکہ قرآن عظیم پڑھنے والے بدکاریوں سے بچیں اور نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سودی مال کو برباد کرتا ہے اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسے بڑھاتا ہے، کیونکہ اکثر سود کھانے والے کا انجام فقر اور مفلسی ہوتا ہے۔ سود کھانے والے لوگوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اسے کوئی امانت دار سمجھ کر اپنی امانت اس کے پاس نہیں رکھتا ہے، اسے ہر ایک فاسق اور فاجر کہتا ہے۔ وہ فقراء اور غرباء جو اس کے ہاتھوں تباہ ہوئے دنوں رات اس پر لعنت کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں اور اس کے مال پر ہر ظالم اور چور دست درازی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کی محنت کا جمع کیا ہوا نہیں ہے، لہذا کیوں نہ اس کو لوٹ لیا جائے، مگر سخی کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب اللہ کے بندوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے تو مولا رب العزت ضرور اس پر کرم فرماتا ہے، روزانہ اس کی عزت بڑھتی ہے،
لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، فقراء اور مساکین اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کے مال پر ظالم اور چور نظر کم کرتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سود کھانے والوں کو ہلاک کرے گا کہ اس کا صدقہ، اس کا حج، اس کا جہاد، صلہ رحمی سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ساری نیکیاں سودی پیسے سے کی جو کہ حرام ہے۔ خراب بیج سے پھل بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس کا مال نہ اسے موت کے وقت کام آئے گا نہ بعد موت۔ جب حلال مال جمع کرنے والے عمرا 500 برس بعد جنت میں جائیں گے، انہوں نے حلال مال جمع کیوں کیا؟ ذخیرہ اندوزی حلال مال کی کیوں کی؟ اس کوتاہی میں 500 برس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس حرام خور غنی کا کیا پوچھنا کہ جس نے ساری زندگی حرام مال جمع کیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ رہا سخی تو اللہ